معزن رسول خدا مدینے کا معزن حضرت بلال حبشی، جن کی قبر مبارک ہے، بِإِذْنِ اللہ وَإِذْنِ رسول وَإِذْنِ خلفاء وَإِذْنِ امیر المومنین وَإِذْنِ حسن والحسین وَإِذْنِ ملائکۃ المقربین۔ یہاں پر مختلف قبور موجود ہیں۔ چلتے ہیں بی بی ام سلمہ اور بی بی ام حبیبہ رسول خدا کی زوجات کی قبر مطہر پر، جو شام میں باب صغیر قبرستان میں واقع ہے۔ ان کی قبر، یہ زوجات رسول خدا ہیں۔ اتنا بڑا احترام ہے ان کا کہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان کے لیے خاص حکم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پہ 2 قبور شام میں موجود ہیں، ان کی قبریں مدینہ میں بھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بی بی زینب کے ساتھ یہیں پر آ گئی تھی۔ بی بی ام سلمہ، جس کو رسول خدا نے کہا کہ میرا بیٹا حسین جب مدینہ چھوڑے تو اس مٹی کی طرف دیکھ لینا، جب یہ مٹی خون میں سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا تیرے بیٹے حسین کو مسلمانوں نے شہید کر دیا۔ چلتے ہیں بی بی ام سلمہ اور بی بی ام حبیبہ رسول خدا کی زوجات کی قبر مطہر پر، جو شام میں باب صغیر قبرستان میں واقع ہے۔ ان کی قبر، اللہم صلی علی محمد بِإِذْنِ اللہ وَإِذْنِ رسول وَإِذْنِ خلفاء وَإِذْنِ امیر المومنین حسن الحسین وَإِذْنِ ملائکۃ المقربین۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا صفی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ام حبیبہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بِإِذْنِ اللہم صلی علی محمد بی بی ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ قبر مبارک باب صغیر قبرستان میں واقع ہے۔ مولا حسین اور حسن، جسے نانی کہہ کر پکارتے تھے، یہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، مومنین کی مائیں بی بی ام حبیبہ اور بی بی ام سلمہ۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا نے ان کو مٹی دی تھی کربلا کی، اور کہا جب یہ سرخ ہو جائیں تو پھر زیارت کرائے۔ یہ ام حبیبہ جس کی زیارت کی، اور یہ ام سلمہ جن کی قبر پہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ باب صغیر کی شروعات میں ان کی قبر مطہر آتی ہیں، اور یہ ہے ام سلمہ۔ لاکھوں درود و سلام اے حسین کی غمزاتی، اے حسین کی نانی ہے، زینب کبریٰ کی نانی ہے، ام کلثوم امام حسن کی نانی ہے۔ آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ آپ کو قرآن میں امہات مومنین کہا گیا، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ان کا احترام تم پر واجب ہے۔ بی بی ام سلمہ، یہ ان کی قبر مطہر ہے۔ اے بی بی ام سلمہ، خاک دی تھی، اے آقا زادی، لاکھوں درود و سلام۔ اے میرے آقا، اے میری اماں، اے مسلمانوں کی اماں، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ یہ زوجات رسول خدا ہیں۔ اتنا بڑا احترام ہے ان کا کہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان کے لیے خاص حکم ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ رسول خدا کو پتہ تھا کہ ام سلمہ کو حسین سے محبت ہے، تبھی رسول خدا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم حسین سے محبت کرتی ہو، جب حسین مدینہ چھوڑے تو اس مٹی کی طرف دیکھ لینا، یہ مٹی کربلا کی ہے، اگر یہ مٹی سرخ ہو جائے خون میں، سمجھ لینا تیرے حسین کو مسلمانوں نے مار دیا، شہید کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لاکھوں درود و سلام۔ آپ تمام امید دیکھنے والے بھی سلام کریں بی بی ام سلمہ پر، جن کی قبر مبارک باب صغیر قبرستان میں واقع ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو زیارت کراتا ہوں اس مقام مقدست کی، جہاں پر معزن رسول خدا مدینے کا معزن حضرت بلال حبشی، جن کی قبر مبارک ہے۔ اسی حضرت بلال کی قبر کے سامنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جناب جعفر طیار کا شہزادہ حضرت عبداللہ اون محمد کا بابا بی بی زینب کا ہمسفر۔ اللہ اکبر۔ ہر ماں اپنی بیٹی کی تمام حالات کو جانتی ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کو آخری وصیت میں کچھ کلمات فرمائے، کہا کہ اے حسنین کے بابا، کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا بنت رسول اللہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اے علی،
میں زینب کو جانتی ہوں، کچھ زینب کی باتیں آپ سے وصیت کرنی ہیں۔ کہا جب بھی زینب کی میری شہزادی کی شادی کرائیں، اس کے حق مہر میں کچھ شرطیں لکھوانا کہ حسین جب مدینہ چھوڑے تو اسے کوئی بھی نہ روکے گا، اس کا شوہر اسے اجازت دے گا۔ اور اپنی چادر دی، کہا کہ یہ جب مدینہ چھوڑے تو یہ چادر زینب کو دے دینا۔ اور کچھ شروط تھی کہ دن میں ایک مرتبہ زینب کو حسین کی اجازت کے لیے اجازت دی جائے گی۔ جب مدینہ چھوڑنے لگا، میرے مولا حسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں پہنچی۔ جناب جعفر طیار کے شہزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا، اے اون محمد کے بابا، کیا زینب نے کبھی تم سے کچھ مانگا؟ آپ نے کہا، بنت رسول خدا، ہرگز نہیں۔ آپ نے کہا، آج میں ایک چیز طلب کرنے آئی ہوں۔ کہا کہ میں نے بھی سنا ہے جو آپ فرما رہی ہیں آقا زادی کہ آپ کے بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میں نے آپ کو اجازت دی۔ بی بی زینب نے کہا، یہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں اجازت مانگنے آئی ہوں؟ تو فرمایا، آپ کے بابا علی نے حق مہر میں یہ شرط رکھی تھی کہ جب حسین مدینہ چھوڑے تو زینب کو اجازت دی جائے گی۔ جناب عبداللہ نے بی بی زینب سے کہا، اے علی کی شہزادی، اے فاطمہ زہرا کے لگتے جگر زینب، حسین کے ساتھ جا رہی ہو، ہم نے سنا ہے کوئی مسافر سفر میں نکلتا ہے تو صدقہ نکالتا ہے، کیا تم اپنے بھائی حسین کا صدقہ نہیں نکالو گی؟ بی بی زینب نے جعفر طیار کے شہزادے کی طرف جناب عبداللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اون محمد کے بابا، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو میرے بھائی حسین کا صدقہ بن سکے؟ کہا، بالکل ہرگز نہیں آقا زادی، مگر میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے بھائی کے صدقے کے لیے۔ کہا، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے اون محمد کو ہاتھ میں تھما کے کہا کہ یہ حسین پہ میں نے قربان کر دیے، جہاں تم کربلا میں دوسرے شہزادوں کو تیار کرو، وہاں ان بچوں کو بھی تیار کر کے حسین پہ قربان کر دینا، یہ صدقہ ہے سفر حسین کا۔ اللہ اکبر، لاکھوں درود و سلام ہو اے جعفر طیار کے شہزادے عبداللہ، آپ نے وفا کی انتہا کر دی۔ کسی عالم دین نے مصائب پڑھا، ایک مرتبہ جب آپ شام سے واپس ہو کے کربلا سے مدینے پہنچی، ایک دن تھا، آپ نے ظہر کے وقت یا فجر کے وقت جناب عبداللہ کے مسجد نبوی سے آنے کے انتظار کیا۔ آپ نے کھانے تیار کیے جناب عبداللہ کے اور دو شہزادوں کے، اور بسترے پہ بھی رکھے۔ عشاء کا ٹائم تھا یا کوئی بھی ایسا ٹائم تھا۔ بی بی سیدہ گھر دروازے پہ انتظار کر رہی تھی۔ کیا دیکھا کہ جناب عبداللہ تنہا آ گئے۔ بی بی نے پوچھا، آپ کے ساتھ جو شہزادے گئے اون محمد کہاں ہیں؟ جناب عبداللہ سر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کہا، آقا زادی، آپ نے تو وہ کربلا میں حسین پہ قربان کر دیے، کون سے بچے جو آپ کو اس وقت یاد آ رہے ہیں؟ کہا، عبداللہ مجھے معاف کرنا، میں اون محمد پہ کربلا میں گریہ نہ کر سکی، میں بھی ایک ماں ہوں، آج میرے بچے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ اے جعفر طیار کے شہزادے عبداللہ، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ ایک بہترین چادر ہونی چاہیے ان کے روزے پر، ایک بہترین چادر ہونی چاہیے آپ کی وفا پر۔ اے عبداللہ، آپ پر لاکھوں درود و سلام۔ آپ کے اون محمد آباد رہے، ان کے روزے آباد رہے، شاد رہے ان کا سرداب، ان کی قبریں۔ ایک بیٹا امام حسین کے ساتھ ہے گنج شہداء میں، اور ایک بیٹا جناب اون مسیب کے راستے میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں اس مقدس زیارات پر جن کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب بلال کی قبر، جن کا تعلق حبش سے تھا، اور اسلام کا جب اعلان ہوا، ان پہلے اسلام قبول والوں میں سے حضرت بلال کو یاد کیا جاتا ہے، مؤذن رسول خدا، جس کی اذان کے بغیر سورج طلوع نہیں ہوتا، اسے حضرت بلال کہا جاتا ہے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِ وَإِذْنِ خُلَفَائِهِ وَإِذْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْنِ حسن حسین وَإِذْنِ ملائکۃ المقربین۔ یہاں پر مختلف قبور موجود ہیں، وہیں پر حضرت بلال حبشی
رسول اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، کیا منزل، کیا رتبہ دیا ہے۔ جناب فلال کے تو آپ فضائل سنتے رہتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے ان کو دی کہ اللہ کو بھی ان کا آواز پسند تھا، اور خدا نے رسول سے فرما دیا کہ یہ مسلمان تم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بلال، اس کی اذان صحیح نہیں ہے، یہ اذان نہیں دے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دیں کہ جب تک یہی مؤذن اذان نہیں دے گا یہ سورج طلوع نہیں ہوگا۔ تو جب تک جناب بلال نے اذان نہیں دی سورج نہیں اڑا، بلند نہیں ہوا، طلوع نہیں ہوا۔ حضرت بلال وہ شخصیت ہیں، کہا جاتا ہے رسول خدا کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، اور کافی عرصہ بعد جب بلال مدینے میں واپس آئے اور بی بی فاطمہ زہرا کو معلوم ہوا کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو آپ نے امام حسن حسین کو بھیجا اور مولا حسن حسین سے فرمایا، بیٹے جاؤ چچا بلال کو بولو کہ اماں فرما رہی ہے کہ بلال اذان دے دو۔ کہتے ہیں جب بی بی سیدہ کے کہنے پر بلال نے اذان دی، کیونکہ جب رسول خدا زندہ تھے، حیات تھے، جب اذان دیتے بلال کی اذان پہ رسول خدا گھر سے تیار ہوتے، کچھ اس انداز سے کہ اپنی عبایا جو ہے بی بی فاطمہ پہناتی، آپ کو ہاتھ میں جو لکڑی تھی، لاٹھی تھی وہ دیتی، وہ دروازے تک چھوڑنے آتی۔ تو جب بلال نے اذان دی، بابا کی وفات کے بعد جب بلال واپس آیا، اذان کی فرمائش ہوئی، تو بی بی فاطمہ نے بلال کی اذان پہ سنا اللہ اکبر۔ جیسے بلال نے اللہ اکبر کیا، بی بی فاطمہ فوراً کمرے سے نکلی اور بابا کی عبا لی اور عصا لی، وہ لاٹھی لی اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی کہ بابا آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب اذان آخری کلمات پر تھی، بی بی گش کھا کے گر گئی اور مولا حسن حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اے چچا بلال اذان کو بند کر دے، میری اماں سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ وقت یاد آ گیا کہ جب بابا زندہ تھے اور میری ماں بابا کی اذان کی تیاری کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ قبر ہے، اطہر ہے جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جو ہم سفر تھے، جناب اون و محمد کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزادے، رسول اللہ کے چچا جناب جعفر۔